السلام علیکم۔ یہ ایک اہم سوال آیا ہوا ہے کہ عذاب کیا ہے، تو ثواب اور عذاب دونوں ہی پر سوال آیا تھا۔ ثواب پر میں نے آپ کو کل درس دے دیا تھا، لہذا آج عذاب پر درس دیکھیں۔ سیدھی سی بات ہے کہ ثواب کا متضاد جو ضد ہے عذاب ہے۔ جب ثواب اچھے عمل کو کہا جاتا ہے تو عذاب غلط نتیجے کو کہیں گے، یعنی غلط اعمال کے غلط نتائج، اچھے اعمال کے اچھے نتائج وہ ثواب ہے۔ عذاب کا بنیادی مطلب ہے سزا، اور سزا ہمیشہ غلط کام پر ہی دیا جاتا ہے، صحیح کام پر سزا نہیں ملتی، جزا ملتی ہے۔ اب قرآن میں 350 سے بھی زائد مرتبہ اس عذاب مادے سے آیتیں آئی ہیں، اس کا ذکر ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ اس کو چند نشستوں میں بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ عذاب ہے کیا، قرآن کی روشنی میں عذاب کیا ہے اور عذاب کس کو دیا جاتا ہے، اس کی مختصراً تفصیل قرآن سے جانی جا سکتی ہے۔ تو حجت تمام کرنے کے لیے کم از کم آپ کو 3 جگہ سے اس کی وضاحت کروں گا، تاکہ بات بھی کچھ سمجھ میں آ جائے اور وضاحت بھی ہو جائے۔ پہلے آپ کے سامنے مروجہ روایتی ترجمہ پیش کر دوں گا، اور پھر ہم اس کی حقیقی فہم کو سمجھیں گے، اسی میں آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات بھی ملتے رہیں گے۔ تو سب سے پہلے آئیے سورہ الانعام اور اس کی آیت نمبر 65، 6 کی 65۔ آپ کہہ دیں وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر بھیجے عذاب تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں فرقہ فرقہ کر کے بھڑا دے، اور تم میں سے ایک کو چکھا دے دوسرے کی لڑائی کا مزہ۔ دیکھو ہم کس طرح آیات پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ یہ ہے مروجہ روایتی ترجمہ۔ اب آئیے ہم اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کیا ہے آپ کو اس آیت میں ہدایت دے رہا ہے۔ قل کہو هو القادر، وہی خاص پیمانہ دینے والا ہے، اللہ اس پر ان یبعث علیکم، یہ کہ اٹھائے تم پر، بعث کہا جاتا ہے اٹھنے کو، کھڑے ہونے کو۔ تو جب زندہ قوم میں کوئی اٹھتا ہے حق بات لے کر تو اس کو بھی بعث کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ قیامت کے دن قبروں سے لوگوں کو اٹھا کھڑا کرے گا اس کو بھی بعث کہا جاتا ہے۔ تو بعث کا اصل بنیادی مطلب ہے اٹھنا، کھڑے ہونا۔ تو وہ اٹھائے تم پر عذابا من فوقکم، ایک سزا تمہاری برتری سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہاری مضبوطی کے تحت سے۔ ارجلکم کا مادہ رجل ہے، رجل کہتے ہیں مضبوط کو، تو یہ رجل کا مرد بھی ترجمہ کرتے ہیں اور پاؤں بھی کر دیتے ہیں۔ او یلبسکم شیعان، یا وہ تمہیں خلط ملط کر دے ایک گروہ، وَيُذِيقَ بَعْضُكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ، اور وہ چکھائے تمہارے بعض کو بعض کی برائی۔ انظر، عمل کر کے دیکھ لو، کیف نصرف الآیات، کیسے ہم پھیر پھیر کر دیتے ہیں آیتیں، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سوچ سمجھ سکیں۔ تو یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ اس آیت میں اللہ ہدایت کیا دے رہا ہے یہ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ کہہ دو کہ اللہ جو ہے وہ یہ خاص پیمانہ دینے پر اختیار رکھتا ہے کہ وہ تم میں ہی تمہاری برتری سے سزا اٹھا دیتا ہے۔ جب آپ برتر ہوں، معاشرے میں اچھا مقام ہو، بلندتر ہوں، یا آپ کا نظام دنیا بھر میں نافذ ہو رہا ہو، جب سپر پاور رہے ہو، تو اس وقت بھی یعنی سزا سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ آپ اپنی برتری کے تحت اگر اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیں گے تو وہاں سزا ملتی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ بھی کہہ دے رہا ہے کہ تمہاری مضبوطی کے تحت سے، تم جو خوب مضبوط بن جاتے ہو، اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ میں بڑا طاقتور ہو گیا ہوں، یا ہماری قوم اب بہت طاقتور ہو گئی ہے، تو اس مضبوطی کے تحت بھی سزا مل جاتی ہے جہاں آپ طاقت کا غلط استعمال کریں گے، اللہ کے احکامات کی نافرمانی اختیار کریں گے۔ پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ تمہیں خلط ملط کر دے ایک گروہ۔ تو آج آپ دیکھ لیں گروہ بندی کتنی عام ہے، اور اس گروہ بندی کا جواز دینے کے لیے ایک حدیث گھڑ رکھا ہے کہ 73 فرقے ہوں گے اور اس میں ایک ناجی ہوگا۔ اللہ تو فرق کرنے سے منع کر رہا ہے، متعدد آیتوں میں اللہ کہتا ہے کہ تمہارا فرق، قرآن اللہ نے نازل اس لیے کہ تمہارا فرق ختم کر دے، لیکن یہ لوگ فرق دکھا رہے ہیں، گروہ گروہ بن رہے ہیں، اور اس کے لیے کہہ دیتے کہ 73 فرقے بنیں گے۔
قرآن کچھ کہہ رہا ہے، غیر اللہ کی کتابیں کچھ اور کہہ رہی ہیں جس کو آپ نے ہدایت کی کتاب سمجھ رکھا ہے۔ تو پھر اللہ کیا بتا رہا ہے کہ چکھائے گا تمہارے بعض کو بعض کی برائی۔ تو یقینی سی بات ہے جب اس طرح گروہ بندی کا شکار ہوں گے، اپنے طاقت کے زوم میں غلط کام کر لیں گے، اپنی برتری کے تحت غلط کام کریں گے تو سزا تو ملنی ہے، اور پھر آپ ایک دوسرے کی برائی کو چکھیں گے، کیونکہ خود ہی ایک دوسرے کی برائی میں لٹک جاتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں کہ یہ اوپر نہ جانے پر۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اب عمل کر کے دیکھ لو، جو تمہارا عمل اس پر نظر دوڑا لو کیسا عمل ہو رہا ہے۔ نظر کہتے ہیں عمل کر کے دیکھنے کو، نتیجے کے انتظار کو، صرف دیکھنے کو راہ کہا جاتا ہے۔ تو عمل کر کے دیکھ لو کیسے ہم آیتیں پھیر پھیر کر بیان کریں۔ اللہ نے ایک بات کو مختلف انداز میں سمجھایا تاکہ بات سمجھ جاؤ، تو آیتوں کو بار بار کر کے بتایا، ایک ہی بات کو کئی انداز میں بتایا، کس لیے کہ لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھ بوجھ سکیں، عقل و شعور حاصل کر سکیں، سوچ سمجھ کر فیصلے کر سکیں۔ تو یہاں اللہ نے خاص طور پر بتایا کہ یہ نہ سمجھیں کہ اگر آپ اللہ کے ماننے کے دعوے دار ہو گئے ہیں، آپ نے اللہ کی کتاب اور قرآن کو مان لیا ہے تو آپ سزا سے بچ جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر آپ سزا والا عمل کریں گے تو لازمی آپ کو سزا ملے گی، اور اللہ اس بات پر مکمل اختیار رکھتا ہے، پیمانہ دے رکھا اس نے کہ تم میں ہی سزا تمہاری برتری سے ہی اٹھاتا ہے، تمہاری مضبوطی کے تحت سے لے آتا ہے، اور تم گروہ گروہ میں خلط ملط ہو گئے ہو، مل گئے ہو، تم میں سے بعض کی برائی سامنے آ جاتی ہے، اب دیکھ لو یہی عمل چل رہا ہے تمہارا، تو پھر سزا تو آنی ہی آنی ہے، سوچ سمجھ لو، فیصلے کر لو کہ کیا چاہیے تمہیں۔ اب آئیے اگلی آیت، دوسری جگہ سے اس بات کو سمجھایا جائے کہ کیا کچھ ہے۔ تو اس کے لیے آپ آئیے سورہ بنی اسرائیل، بعض لوگ اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اور اس کی آپ آیت نمبر 57-58 دیکھ لیں، یعنی 17 کی 57-58۔ وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ خود ڈھونڈتے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ، کہ ان سے کوئی بہت زیادہ قریب ہے، اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور وہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرے رب کا عذاب ڈر ہی کی بات ہے۔ اب دیکھیے اللہ اس میں کیا ہدایت دے رہا ہے۔ اولئک الذین، یہی لوگ وہ لوگ ہیں، یدعون، وہ پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، وہ تلاش کرتے ہیں اپنے رب کی طرف خاص وسیلہ، یعنی کوئی درمیانی راستہ کہ کسی کے ذریعے کچھ کام کیا جائے، ایہم اقرب، یہ کہ وہ زیادہ قریب ہوں، ویرجون رحمتہ، اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، ویخافون عذابہ، اور وہ خوف رکھتے ہیں اس کی سزا کا۔ ان عذاب ربک، بے شک تمہارے رب کی سزا، کان محذورا، ہے محتاط رہنے والی، ڈرنے والے۔ حذر کہا جاتا ہے احتیاطاً ڈر کو، چوکنا رہنے کو، تو جو رب کی سزا ہے وہ چوکنا رہنے والی ہے، احتیاطاً ڈرنے والی بات ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے جو ہدایت دی ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ اگر صرف روایتی ترجمے پر بھی غور کریں تو بہت کچھ بات واضح ہے۔ اس کی اگلی آیت بھی دیکھ لیں، پھر دونوں آیتوں کا خلاصہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اور کوئی نافرمان بستی نہیں مگر ہم اسے ہلاک کرنے والے ہیں قیامت کے دن سے پہلے، یا اسے سخت عذاب دینے والے ہیں، یہ کتاب میں ہے لکھا ہوا۔ اب یہاں سے دیکھیے یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پہلے سب قوم کا عذاب لکھ رکھا ہے، حقیقت میں یہاں اللہ کیا ہدایت دے رہا ہے اس کو سمجھیں۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، اور یہ کہ بستیوں میں سے اگر، إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، صرف ہم اسے ہلاک کرتے ہیں، قبل یوم القیامت، قائم ہونے والے دورانیے سے پہلے، اور معذبوها عذابا شدیدا، یا ہم اسے سزا دیتے ہیں سخت سزا، کان ذالک فی الکتاب مستورا، تو وہی الکتاب میں سطروں میں موجود ہے، یعنی الکتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو ان دونوں آیتوں میں اصل ہدایت کیا ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، کہ ایسے لوگ جو لوگوں کو پکارتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو لے آتے ہیں، اور وہ تلاش کرتے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ، کہ رب کے قریب وہ ہے، جس طرح انسان رشوت خور اور سفارشی ہے، اس نے اللہ کو بھی ایسے ہی سمجھ رکھا ہے
اس لیے یہ مثالیں بھی دیتے ہیں کہ کیا آپ بادشاہ کے پاس، صدر کے پاس، وزیر اعظم کے پاس، کوئی بڑا عہدیدار، آپ اس کے پاس براہ راست جا سکتے ہیں؟ پہلے اس کے پین چپراسی سے ملتے ہیں، پھر جا کر راستے ہموار ہوتے ہیں، کوئی قریبی مل جاتا ہے، اس سے سفارش لگتی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کے لیے بھی ایک وسیلہ بنا رکھا ہے کہ رب سے زیادہ قریب کون ہے، وہ ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں کہ وہ زیادہ قریب ہیں اور وہ اس کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں۔ انہیں اپنے اعمال پر اتنا بھروسہ ہوتا ہے کہ رب کی رحمت اسے حاصل ہوگی، اور وہ اس کی سزا کا بھی خوف رکھتے ہیں، انہیں پتہ کہ ہم نے غلط عمل کیا تھا، ہمیں اس کی سزا بھی ملے گی۔ تو بے شک تمہارے رب کی سزا جو ہے وہ تو محتاط رہنے کی چیز ہے، احتیاطاً ڈرنے والی بات ہے کہ اللہ نے اگر کہا ہے کہ اس عمل کا غلط نتیجہ اور اس پر سزا دی جائے گی، تو اس سے آپ کو چوکنا رہنا ہے، اس سے آپ کو محفوظ رہنا ہے، اس سے آپ کو بچنا ہے، اس سے آپ کو ڈرنا ہے۔ پھر اللہ یہ بھی بتا دے رہا ہے کہ کوئی بھی بستی جو ہے جس کی ہم سے ہلاکت ہوتی ہے، جب بھی اللہ کسی بستی کو ہلاک کرتا ہے قیامت کے دن سے پہلے، یا اسے سزا دیتا ہے ایک سخت سزا، تو یہ سب کچھ الکتاب کی سطروں میں موجود ہے، یعنی الکتاب میں لکھا ہوا۔ اللہ نے بتا رکھا کہ کس عمل کا نتیجہ جو ہے وہ عذاب ہے اور کس عمل کا نتیجہ عذاب نہیں ہے۔ اللہ نے دونوں راستے بتا دیے کہ آپ جزا کن اعمال سے حاصل کر سکتے ہیں اور سزا کن اعمال سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ نے کہیں چھپایا ہوا نہیں، اور یہ سب کچھ الکتاب کی سطروں میں موجود ہے، یعنی الکتاب کی آیتوں میں تحریر ہے۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بات ایسی آئے اور وہ سمجھ جائے کہ ایسا ہے یا نہیں ہے۔ تو ان آیتوں میں اللہ نے خاص طور پر یہ بتا دیا کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو تلاش کرتے ہیں اور رب کا وسیلہ بنانا چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ قریب ہیں، اور وہ اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں اور وہ اس کی سزا سے بھی خوفزدہ رہتے ہیں، تو کیونکہ بے شک یقینی سی بات ہے اللہ کی سزا جو وہ محتاط رہنے کی چیز ہے، اس سے چوکنا رہنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ اور کوئی بھی بستی جب اللہ سے ہلاک ہوتی ہے تو وہ قائم ہونے سے پہلے یا ایسے سزا دیا جاتا ہے تو سخت سزا ہوتی ہے، اور یہ سب کچھ کتاب کے سطروں میں موجود ہے۔ اللہ نے کتاب میں لکھ رکھا ہے، کہیں یہ چھپا ہوا نہیں ہے کہ آپ کو نہیں پتا ہو کہ کون سا عمل غلط ہے اور کون سا عمل صحیح ہے۔ اب آئیے ایک آیت اور لینا تاکہ حجت تمام ہو جائے اور بات بھی کچھ واضح ہو جائے۔ تو اس کے لیے آپ آئیے سورہ الشعراء اور اس کی آیت نمبر 210 سے 213 تک دیکھ لیں تو بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ 26 کی 210 to 213۔ اور اس قرآن کو شیطان لے کر نہیں اترے، وما تنزلت، اور جو تمہارے سامنے آ رہی ہیں، بے شیاطین، اس کی سرکشیاں، اس سے سرکشیاں جو تمہارے سامنے آ رہی ہیں۔ اللہ نے قرآن ہدایت کی کتاب دے دی کہ اس کے ذریعے آپ ہدایت لیں کہ اچھا عمل کیا ہے، غلط عمل کیا ہے، کس عمل کا اچھا نتیجہ ملنے کا اور کس عمل کی آپ کو سزا دی جائے گی۔ تو تمہارے سامنے جو ساری باتیں آ رہی ہے سرکشیاں نہیں ہیں۔ اس کے بعد ہے اور ان کو سزاوار نہیں، وہ اس کے قابل نہیں اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ وما ينبغي لهم، اور نہیں یہ بغاوت ہے ان کے لیے، وما يستطيعون، اور نہ وہ جلد اطاعت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بے شک وہ سننے کے مقام سے دور کر دیے گئے ہیں۔ انہم، بے شک وہ، عن السمع، خاص سننے کے بارے میں، لمعزولون، ضرور معزول ہیں، ضرور اس سے وہ ہٹے ہوئے ہیں، دور ہٹے ہوئے ہیں۔ بس اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکارو کہ تم مبتلا عذاب لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ فلا تدعو، پس نہیں تم پکارو، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہا آخر، دوسرا کوئی حاکم، فتکونا، پس تم ہو جاؤ، من المعذبین، سزا دیے جانے والوں میں۔ تو ان آیتوں میں بھی بہت اچھی طرح جو اللہ ہمیں ہدایت دے رہا ہے، جیسے کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ عذاب مختلف طرح کے ہیں اور اس کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں۔ مثال کے طور پر عذاب عظیم، عذاب علیم، عذاب شدید، عذاب السعیر، عذاب النار، عذاب الحریق، اس طرح کی متعدد آیتیں، تو میں ایک ایک آیت بھی اگر کسی لوں گا تو بہت طویل ہو جائے گا، اس لیے میں نہیں لے رہا ہوں، صرف اس کے لیے کہ عذاب آتا کیوں ہے، اس سزا ملتی کیوں ہے، اس کی وضاحت کے لیے میں نے یہ آپ کو سامنے صرف 3 جگہ سے آیت پیش کیا ہے۔
اس پورے اس میں وضاحت یہ ہے کہ جیسے اللہ عذاب مہین بھی کہتا ہے ذلت والی سزا، تو یہ سزا کے مختلف انداز ہیں، کہیں انتہائی سزا ہے، کہیں دردناک سزا ہے، کہیں ذلت والی سزا ہے، کہیں سخت سزا ہے، کہیں انتہائی پختہ سزا ہے، کہیں معیشت کی تباہی کا سزا ہے، کہیں آپ کے معاشرے کی تباہی کا ہے، کہیں کردار کی خرابی کا کی سزا ہے. تو اس طرح کے مختلف سزا ہیں. تو آج آپ دیکھ لیں جو دنیا بھر میں خاص طور پر اسلامی ممالک ہیں، تو کہیں معاشی بدحالی ہے، کہیں معاشرے انتہا خراب ہے، کہیں بدامنی ہے، کہیں دھماکے ہوتے ہیں زیادہ، کہیں قتل و غارت گری ہو رہی ہے، کہیں آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ مختلف طرح کی سزائیں ہیں اور یہ آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے، کیونکہ اللہ بغیر عمل کے کوئی ایسا نتیجہ نہیں دیتا ہے جو انسان نے خود نہ کیا ہو. تو یہ بہت ساری سزائیں ان سب کو نہیں کلیئر کیا جا سکتا ایک ہی نشست میں، لہذا اس لیے میں صرف 3 جگہ سے منتخبات آپ کے سامنے پیش کیا ہے. تو سمجھ لیں کہ اس کتاب سے جو تمہارے سامنے آ رہی ہے سرکشیاں نہیں آ رہی. اللہ نے کتاب میں جو باتیں بتائی ہیں کہ کیا عمل کرنا ہے، اگر آپ وہ کریں گے تو سرکشی نہیں اختیار کریں گے، لیکن آپ اس کی نافرمانی کریں گے، سرکشی اختیار کریں گے، تو جب ہی آپ سزا آپ کو دی جائے گی نا. تو اس سے تمہارے سامنے کوئی سرکشی نہیں آ رہی ہے اور نہ اس سے کوئی بغاوت آ رہی ہے اللہ سے تمہارے لیے، اور نہ تم اس کی اطاعت کرو. اگر تم قرآن کی اطاعت کر لو تو یقینی سی بات ہے اللہ سے تمہاری بغاوت نہیں رہے گی اور نہ تم سرکشی اختیار کرو گے. لیکن ہوتا ہے کیا، ہمارے یہاں قرآن سے دور ہیں، اللہ کی کتاب سے دور ہیں. ہدایات کے لیے، احکامات سمجھنے کے لیے اللہ کے کلام میں اگر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ حکم ہوا. یعنی انہوں نے کہہ دیا کہ زکوٰۃ جو آپ کو 2.5% سال میں دینا ہے، اللہ یہ تفصیل نہیں دے رہا. یہ ملاوٹ ہے، یہ شرک ہے، اور اس کو مان کر آپ وہ عمل کر رہے ہیں تو دراصل آپ اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں اور آپ اس کی اطاعت بھی نہیں کرتے ہیں. وہ 2.5% بھی آپ صحیح سے نہیں دیتے ہیں کیونکہ آپ کو تو اپنے مال سے محبت ہے. آپ کو کب انسانیت کی بھلائی کا کوئی خیال ہے؟ تو اس کتاب کے ذریعے کوئی سرکشی سامنے نہیں آتی ہے، نہ اس میں کوئی بغاوت آ رہی ان کے لیے، اور نہ ہی وہ اس کی جلد اطاعت کرتے ہیں. بلکہ ہوتا کیا ہے کہ انہم عن السمع لمعزولون، بے شک وہ اس خاص سننے کے بارے میں ضرور معزول ہے. آپ خالص قرآن کی بات کیجئے، دیکھیے کوئی نہیں سنتا. میں ابھی یوٹیوب پر گانے یا کوئی شارٹ فلم، کوئی ڈرامہ ڈال دوں، دیکھیے ویوز کتنے آ جاتے ہیں، ہزاروں میں آئیں گے. لیکن کیونکہ خالص قرآن کی بات کر رہا ہوں تو ویورز بھی بہت کم ہوتے ہیں، 1000 تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے. کس لیے؟ کیونکہ خالص قرآن کی بات ہے. اس خاص سننے سے یہ لوگ معزول ہیں، انہیں خالص اللہ کی بات پسند ہی نہیں آتی جب تک ان کے غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ نہ کی جائے. یہی ابھی مدنی چینل کی طرح فضولیات کو لے کر بیٹھ جائے، دیکھیے ویورز بڑھ جائیں گے. تبلیغی جماعت والوں کی طرح ٹھک ٹھک کر کے ہر ایک کو بولتے رہے، ان کی باتیں فوائد گنواتے رہے، جس کا قرآن سے قطعی کوئی تعلق نہیں، اس کے دیکھ لیجیے ویورز کتنے آ جائیں گے. لیکن جب خالص اللہ کی بات بتائی جاتی ہے تو یہ سننے سے ہی محروم ہیں، معزول ہیں، اپنے آپ کو نہیں سمجھتے کہ سننے کے قابل ہے. جہاں خالص قرآن کی بات ہوگی بند کر دیں گے، نہیں دیکھیں گے. اور اگر غلطی سے مجبور ہو کر یا تنقیدی نگاہ کی وجہ سے سن بھی لے تو سوائے فتوے لگانے کے ان کے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں، کیونکہ صحیح جواب تو دے نہیں سکتے، اللہ کے احکامات کو مانتے نہیں ہیں. تو یہ اس خاص قرآن کی بات کو سننے سے بھی معزول ہیں، سننا بھی نہیں چاہتے ہیں. کیونکہ اگر سن لیں گے تو ہو سکتا ہے شاید دماغ کچھ کام کر جائے، کچھ عقل کے تالے کھل جائے، تو کوئی بات واضح ہو جائے، پھر اللہ کی پابندی اختیار کر لیں، اللہ کے فرما بردار بن جائیں. لیکن ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہوتا؟ آگے اللہ بتا رہا کہ پس تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو حاکم نہیں پکارو. اللہ کہتا ہے حاکمیت صرف اللہ کی ہے، لیکن ہمارے یہاں غیر اللہ کو حاکم مانتے ہیں. خالص اللہ کا حکم دنیا کے کسی خطے میں اس وقت نافذ نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک نے ملاوٹ کر رکھا ہے.
اگرچہ اسلامی انقلاب کے نام پر افغانستان میں انقلاب آیا تو وہ سنی انقلاب ہے، باقی لوگوں کے لیے زندگی مشکل ہے۔ ایران میں اگر اسلامی انقلاب آیا تو وہ صرف شیعہ انقلاب ہے، وہ اپنے فقہ کے تحت چلتے ہیں، قرآن کی بات نہیں کرتے۔ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، اسلام کے نام پر ملک بتایا گیا کہ 56-57 ریاستیں ہیں، کسی ایک جگہ جو خالص اللہ کے قرآن کی بات ہوتی ہو، کسی ایک جگہ جو اللہ کے دیے گئے نظام کو نافذ کیا گیا ہو، ہر جگہ فقہی نظام ہے۔ خالص اللہ کی حاکمیت کا اعلان کسی نے نہیں کر رکھا، ہر ایک نے اس میں ملاوٹ کر رکھا، دوسرا حاکم بنا رکھے۔ کسی نے امام ابو حنیفہ کو قبلہ بنا رکھا ہے، کسی نے امام مالک کو بنا رکھا ہے، کسی نے امام احمد بن حنبل کو بنا رکھا ہے، کسی نے امام شافعی کو بنا رکھا ہے، کسی نے اپنے مختلف نام رکھے ہیں، جیسے اہل تشیع کے اپنے امام ہیں، 11-12 امام ہیں، اس پر چل ہوتے ہیں۔ فقہ جعفری ہے تو ساتھ کیا، میں سب کا نام لینا گوارا نہیں کرتا ہوں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا کچھ ہے، تو ہر ایک کوئی بٹا ہوا ہے، کسی نے خالص حاکمیت کا اعلان اللہ کے لیے نہیں کیا، سب نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو حاکم پکار رکھا ہے۔ تو جب آپ نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو حاکم مانا ہوا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کی حاکمیت کا اقرار کرتے ہیں، اس کے ہی قانون کو نافذ کرتے ہیں، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فتکون من المعذبین، بس تم ہو جاؤ گے سزا دیے جانے والوں میں سے۔ تو سزا تو لازمی ملے گی، کیونکہ تم اللہ کی حاکمیت میں ملاوٹ کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، کسی اور کو حاکم مان رہے ہو۔ تو جب ایسا کریں گے تو سزا میں لازمی شریک ہو جائیں گے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں ساری امت مسلمہ سزا کا شکار ہے، دنیا بھر میں ان کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، ان کی کوئی وقت نہیں ہے، ان کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہاں جو مشرکوں کے چمچے بن جائیں، ان کی ہاں میں ہاں ملائیں، ان کے لیے ساری باتیں۔ خالصتاً اللہ کی حاکمیت کا اعلان کر کے کوئی ایک ملک بھی اپنی پہچان کروا دے، بین الاقوامی سطح پر کسی کو پہچانا دے کہ واقعی یہ لوگ خالص اللہ کی حاکمیت کا اقرار کرتے ہیں، کسی اور کی حاکمیت کو قبول نہیں کرتے، نہ یہ ٹرمپ کو الہ مانتے ہیں اور نہ کسی اور مرے ہوئے کو لیڈر مانتے ہیں، الہ مانتے ہیں، چاہے وہ کوئی امام ہو یا فقی ہو۔ جو خالص اللہ کی حاکمیت کا اعلان کر دے، اس پر ہی خوف اور حزن غائب ہوگا، وہی نیڈر قوم ہوگی اور وہی سپر پاور بنے گی، کیونکہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے وَأَنْتُمْ أَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہوگے اگر تم مومن ہوگے، کیونکہ آج یہ مومن نہیں ہے اللہ کے، اس لیے یہ مغلوب ہے ہر جگہ۔ تو ان آیتوں میں اللہ نے بالکل واضح طور پر بتا دیا کہ تمہارے سامنے قرآن سے کوئی سرکشی والی بات سامنے نہیں آتی ہے، نہ اس میں کوئی بغاوت ہے، اور نہ تم لوگ اس کی اطاعت کر رہے ہو، بلکہ تم تو قرآن کو سننے سے بھی معزول ہو، محروم ہو، کس لیے کہ تم اللہ کے ساتھ دوسرے کو حاکم پکارتے ہو، جبکہ اللہ اسے منع کر رکھا ہے۔ تو جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو حاکم مانتا ہے وہ لازمی طور پر سزا میں موجود ہوگا، سزاوار ہوگا، اسے سزا ملے گی، اس سے وہ بچ نہیں سکتا۔ تو یہ عذاب کو مختصراً سمجھانے کے لیے اس سے کم اور نہیں سمجھایا جا سکتا، باقی آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا سوال جو آپ کو چبھ رہا ہو، آپ کے ذہن میں کوئی ہلچل مچا رہا ہو، آپ کسی نفسیاتی الجھن میں مبتلا ہو، کوئی بات بالکل اٹک گئی ہو، واضح نہیں ہو پا رہی ہو، تو آپ آیت کا حوالہ دے کر وہ سوال پوچھ سکتے ہیں، تو آپ کو اس کا جواب بھی دے دیا جائے گا۔ امید ہے کہ میں نے مکمل وضاحت کر دی ہے۔ السلام علیکم۔